جی بالکل، آئی تھنک اٹس اے ہسٹورک ایونٹ اور بہت بڑا دن ہے آج پاکستان کی تاریخ میں. کم از کم ہماری لائف ٹائم کا تو دس از دا بگیسٹ ڈے. آپ کو پاکستان کے بڑے درینہ اور پرانے تعلقات، بلکہ روٹ جو کہتے ہیں نا بنیادی رشتے پاکستان کے ترکیہ کے ساتھ، چاہے وہ خلافت موومنٹ سے ہوں 2019 اور اس وقت 1920 اور اس وقت سے پاکستان کے یہ تعلقات آ رہے ہیں ترکیہ کے ساتھ، اور اب سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اب سب کے سامنے ہیں. ٹریڈیشنل بردرلی اور ایک ساتھ چلتے رہے ہیں پاسٹ میں بھی. تو اب اس کی ایک شکل آئی ہے سامنے بن کے، جو ایک سیکیورٹی اور سٹیبلٹی کے لیے، نہ صرف ان تینوں ممالک کی سیکیورٹی اور سٹیبلٹی کے لیے، بلکہ اس ریجن کی، یہ جو ریجن وکٹم ہو رہا ہے اس جیو پولیٹکس کا، جیو اکنامکس کا، کنٹسٹیشن کا، اور جس برے طریقے سے یہاں پر انفارچونیٹلی ہیومینٹی سفر، اس کو بھی کنٹریبیوٹ کرے گا. اٹس اے ہسٹورک ایونٹ اور اسٹرینتھن کرے گا نہ صرف ان تینوں ممالک کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو، بلکہ اس ریجن کی عوام، باقی ممالک بھی کی عوام بھی اس سے پورے فائدہ اٹھائیں گے اور ان کو بھی اسٹرینتھن کیا جائے گا. آف کورس ایک فنڈامنٹل ایک ایگریمنٹ ہوا ہے تین کنٹریز کے درمیان، اور آئی ایم شیور کہ جب ان کے میکنزمز انہوں نے بات چیت کی ہوگی، ان کے اوپر ڈیٹیلز ورک آؤٹ کی ہوں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی ریجن کی کنٹریز، خاص طور پہ مڈل ایسٹ کنٹریز جو ہیں وہ انٹرسٹڈ رہیں گی کہ وہ اس معاہدے کے اندر آئیں اور اپنی سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کو انشور کریں. اور تینوں ممالک مل کے ابھی جو بھی انہوں نے پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے، دیکھیں مقصد یہ کسی کے خلاف محاذ تو کھڑا نہیں کیا گیا ہے. یہ کوئی جنگ کرنے کے لیے یا کسی ملک پہ حملہ کرنے کے لیے یہ اکٹھے نہیں ہونے. یہ اپنی سیکیورٹی، کلیکٹیو سیکیورٹی کے آرکیٹیکچر میں اکٹھے ہوئے ہیں اور کلیکٹیو سٹیبلٹی آف دا ریجن کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو جو بھی اس کار خیر ہی اس کو کہہ لیں، اس معاہدے کے اندر آئے گا، وہ اپنی اسٹریٹجک اٹانومی کو بھی بہتر کرے گا، اپنی سیکیورٹی کو بھی بہتر کرے گا، ریجنل اسٹیبلٹی میں کنٹریبیوٹ بھی کرے گا. بریگیڈیئر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ترکی کی دفاعی ٹیکنالوجی ہے اور جو پاکستان کی فوجی صلاحیتیں ہیں، اس تعاون کو کس طرح سے مضبوط کر سکتی ہیں اس معاہدے کے تحت؟ جی بریگیڈیئر صاحب. جی میرے زاہد محمود صاحب آپ سے مخاطب ہوں، معذرت. جی سوری، کہیے گا کہ آپ کی آواز کیسی ہے، پھر پوچھیے. زاہد صاحب جاننا چاہیں گے کہ جو ترکی کی دفاعی ٹیکنالوجی ہے اور جو پاکستان کی فوجی صلاحیتیں ہیں، اس دفاعی معاہدے کے تحت آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ان صلاحیتوں کو، تعاون کو کس طرح سے مضبوط کرتی ہیں؟ دیکھیے کہنے کو تو یہ ایک دفاعی معاہدہ ہے جی، جو صرف ڈیفنس کی فیلڈ میں نظر آتا ہے، بٹ اٹ از این اوور آرچنگ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے جو آف کورس اکنامک ڈومین میں، پولیٹیکل ڈپلومیٹک ڈومین میں بھی ورک آؤٹ کرے گی. اور جو ٹیکنالوجی اس وقت جو نان کانٹیکٹ وارفیئر آج کل جو جس کا رائج زیادہ ہے، اور آپ نے دیکھا جب انڈیا کے ساتھ ہماری اسکرمشز ہوئیں، ابھی آپ سعودی عربیہ پہ چھوٹی سی اپلیکیشن دیکھ رہے ہیں اس چیز کی، یا جو لیٹسٹ وارفیئر ہے، یہ ٹیکنالوجی میں ڈرونز، ٹیکنالوجی، میزلز، ان کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے. تو آف کورس جو ایکسپرٹیز ہے ٹرکی کی، اور کنسیڈرنگ جو تھریٹ ہے پاکستان کو، اس میں پاکستان کی اس فیلڈ کے اندر بہت سی کیپیسٹیز انہانس ہوں گی. میوچل ٹرسٹ کے اوپر، میوچل رسپیکٹ اور سنسیریٹی کے ساتھ جب ایک دوسرے کے ملکوں کی کیپیسٹیز انہانس کی جائیں گی تو ایکچولی یو آر ہیلپنگ یور کاز. تو پاکستان پورا اس کا فائدہ اٹھائے گا. پاکستان پہلے بھی، پاکستان کے بہت اچھے روابط تھے ڈیفنس کی فیلڈ میں ٹرکیہ کے ساتھ، لیکن اب اس معاہدے کے بعد یہ آلموسٹ سمجھ لیں کہ جو بھی ملک اسٹرینتھن ہوگا وہ دوسرے کی ہیلپ کر رہا ہے. تو یہ کلیکٹیو اسٹرینتھ کی طرف جائے گا اور پاکستان پورا فائدہ اٹھائے گا. ان کی ڈرون ٹیکنالوجیز کا جوائنٹ پروڈکشن میں بھی جا سکتے ہیں، جوائنٹ ڈیولپمنٹ میں بھی جا سکتے ہیں. اینڈ آف کورس جو تھریٹ ہمیں ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر سے ہو رہی ہے، وہ اس کی میٹیگیشن میں یہ ہیلپ کرے گا. اور پاکستان کی جو پروفیشنل ملٹری تو آلریڈی موجود ہے، پاورز بھی موجود ہیں، ملٹری کا کیپیسٹیز، کیپیبلٹیز بھی ہیں. اس کے ساتھ جب نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو آف کورس دیٹ انہانسز یور وار میکنگ کیپیسٹی، اور آپ پرفارم بہتر کرتے ہیں. اور وار میکنگ کسی کے خلاف تو ہم نے جانا نہیں ہے، وہی جب ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی اسٹیبلٹی کے خلاف اور ڈیٹرنس سے کریٹ ہوگی کہ اب اگلوں کو بھی پتہ ہوگا جو پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں، یا جو ترکیہ کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہیں گے، یا جو سعودی عرب کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہیں گے، کہ یہ وہ کہتے ہیں نا 1-1 اور 2-11 والے ہوتے ہیں. تو اب تو یہ تین ممالک اکٹھے ہیں اور یہ ایک دوسرے کی ٹیکنالوجی کی کیپیسٹیز کو، کیپیبلٹیز کو بھی انہانس کریں گے، ٹریننگ کو بھی انہانس کریں گے، اور اکراس آل اسپیکٹرم آف وار فیئر
جو بھی टेक्टिकल ऑपरेशन लेवल्स पे उनको एनहांस करेंगी जी। अच्छा मेजर जनरल साहब, चूंकि ये एक दिफाई मुआहिदा है और बड़ी अहमियत का ये हामिल मुआहिदा है, क्या समझते हैं इस मुआहिदे से जो खित्ते में जो ताकत का तवाज़ुन है वो किस हद तक तब्दील हो सकता है? अब देखिए जी, अब तो वो बैलेंस में है, खित्ते का तवाज़ुन तो अभी देखे ना, पाकिस्तान के ऊपर एक न्यू नॉर्मल सेट करने की कोशिश की इंडिया ने, तो पाकिस्तान ने उसका रिस्पांस दिया। और अब जब ये सऊदी अरेबिया, तुर्किया वो पार्टनर्स है पाकिस्तान के, तो वो खुल के पाकिस्तान की मदद भी करेंगे और बैलेंस क्रिएट होगा। इसी तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर कंटेस्टेशन अगर कोई होती है, खासतौर पर अगर नॉन स्टेट करते हैं या बाहर से एग्रेशन होती है, तो वो वहाँ पे भी बैलेंस के अंदर इसकी मदद मिलेगी अचीव करने में। एंड सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको हमें एक और एंगल को बड़ा जरूरी है देखना, कि लेट्स से कि अभी तुर्किया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान फ्रेंड्स है, और पाकिस्तान, तुर्किया दे हैव वेरी, ईरान, तो वो जो फासले हैं लेट्स से कि अरब वर्ल्ड के अंदर कुछ है, तो पूरी तरह मिलेगी। आज तक सऊदी अरेबिया के खिलाफ दिखा रहा है, तो उसमें पाकिस्तान बहुत रोल था, और अब तो लीवरेजेस पड़ेगी, तो समझने में मदद मिलेगी। तो आई यूरोप का ये हिस्सा तुर्की मौजूद है, फिर आपका यूरोप के साथ जो कम्युनिकेशन है, आपके जो लिंकेजेस हैं, आपकी जो लीवरेजेस हैं, उनका भी आप इस्तेमाल करेंगे टू इम्प्रूव अपॉन योर पॉलिटिक्स, टू इम्प्रूव अपॉन योर डिप्लोमेसी, आपकी जो वो मिडिल पावर की जो कोलैबोरेशन होती है होती है, स्टेबिलिटी के लिए नहीं होती। वॉर ऑफ चॉइस किसी पे थोम देंगे, या आप एक ज़ायनिज़्म का शिकार होकर एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन के साथ चल पड़ेंगे, तो इसको कोई इस्लामी वो कहते हैं कि फौज ना बनाया जाए, ना कोई इस्लामी बॉम्ब के उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, ना इसको उस नेटो के उस ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें। इसको देखें कि तीन मिडिल पावर्स ने मिलकर एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाया है जिसके अंदर से स्टेबिलिटी निकल रही है, जिसके अंदर से बैलेंस निकल रहा है, जिसके अंदर से कलेक्टिव सिक्योरिटी निकल रही है, जिसके अंदर से कॉन्फिडेंस निकल रहा है। और ये जो तीनों ममालिक की जो लीडरशिप है, उसकी जो क्लैरिटी है माइंड की, जो उनकी सिंसेरिटी है पर्पस की, और जो उनकी कॉन्फिडेंस है टू ब्रिंग दीज नेशंस टुगेदर, उनको सलाम पेश करना चाहिए और इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए फॉर ओवरऑल बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी इन दिस रीजन, जहाँ पे दो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन अप्लाई हुए, एक हिंदुत्व से भरा हुआ हिंदू ज़ायनिज़्म और दूसरा जूइश ज़ायनिज़्म, जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी लेकर डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, और उन्होंने अफ्रीका को मजबूर किया इस जंग के अंदर। तो ये पूरे रीजन का फायदा है, ये पूरे रीजन की कामयाबी है, ये याद रखिएगा। अच्छा, ज़ाहिद महमूद साहब साथ ही रहिएगा।